ٹرمپ نے اچانک حملے روکنے کا اعلان کیوں کیا؟ اس حوالے سے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے لکھا ہے کہ پس پردہ دو باخبر سورسز کے مطابق ٹرمپ نے اس اعلان سے پہلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں سے فون پر بات کی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ تینوں ممالک کی جانب سے ایک متفقہ پیغام دیا گیا تھا اور اس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ مذاکرات کو ایک موقع دیں، کیونکہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تو اس کی قیمت خلیجی عرب ممالک کو چکانی پڑے گی۔ اسی طرح ایک دوسرے سورس کے مطابق ٹرمپ نے اپنے کچھ سخت موقف رکھنے والے سیاسی اتحادیوں کو بتایا ہے کہ ان 3 عرب رہنماؤں نے ان سے کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایران کی جوابی کارروائی کی وجہ سے ان کی تیل اور توانائی کی تنصیبات تباہ ہوں۔ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے ایران پر حملے روکنے کا یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس نے اتوار کو ایران کی طرف سے بھیجے گئے نئے پروپوزل کو ناکافی سمجھا تھا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کے اندر یہ توقع بڑھ گئی تھی کہ ٹرمپ جلد ایران پر حملہ کرنے والے ہیں، اور ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ایران نے اپنا موقف تبدیل نہ کیا تو امریکہ کو مذاکرات بومبز کے ذریعے جاری رکھنے پڑیں گے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق صدر ٹرمپ منگل کو یعنی آج اپنی قومی سلامتی کی اعلیٰ ٹیم کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں میٹنگ کرنے والے تھے تاکہ ایران سے متعلق فوجی آپشنز پر بات کی جا سکے۔ اس کے علاوہ CNN نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایران سے متعلق نئے منصوبوں سے واقف ایک شخص کے مطابق فرسٹریشن بڑھنے کے بعد جب ٹرمپ کو سینئر فوجی مشیروں کی جانب سے مختلف آپشنز کی فہرست دی گئی تو ٹرمپ نے منگل کو یعنی آج ایران میں کئی اہداف پر حملوں کے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی تھی۔ ٹرمپ کے اس اچانک اور غیر معمولی اعلان پر ایران کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے اور ایرانی حکام اس اعلان پر ٹرمپ کو تنقید اور طنز کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سینئر مشیر محسن رضائی نے ایکسپرٹ طنزیہ انداز میں لکھا کہ ٹرمپ فوجی کارروائی کے لیے ڈیڈ لائنز مقرر کرتا ہے اور پھر خود ہی انہیں منسوخ کر دیتا ہے، اس جھوٹی امید کے ساتھ کہ ایران کے عوام اور حکام کو جھکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا جواب زیادہ سخت ہوگا اور یہ ٹرمپ کو مزید شرمندگی میں ڈال دے گا۔ امریکیوں کو یا تو سفارتکاری اور ہماری شرائط کے سامنے جھکنا ہوگا یا پھر ہمارے میزائلز کی طاقت کے سامنے جھکنا ہوگا۔ اسی طرح ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے IRIB نے ٹرمپ کے اعلان پر طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی پوسٹ اور ان کے پیچھے ہٹنے کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایران امریکہ کے حملے سے ڈرے، وہ ممالک جو امریکہ کے فوجی اڈوں کی میزبانی کرتے ہیں وہ خود ایران پر امریکی حملے سے ڈر رہے ہیں۔ اس سب کا حل صرف یہ ہے کہ امریکی فوجیوں کو ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے۔ ایران کی پاسداران انقلاب سے قریب سمجھے جانے والے ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم نیوز نے امریکی فوجی تجزیہ کار کا تجزیہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ صدر ٹرمپ کے حملے سے پیچھے ہٹنے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ حقیقت کے بجائے میڈ اپ ہیں، یعنی بنائی گئی ہیں۔ تجزیے کے مطابق ٹرمپ نے کبھی بھی خلیجی ممالک کے مفادات کو اصل میں ترجیح ہی نہیں دی اور انہوں نے یہ جنگ بنیادی طور پر اسرائیل کے فائدے کے لیے شروع کی، حتیٰ کہ ٹرمپ نے جنگ سے پہلے عرب ممالک کو مناسب طور پر آگاہ تک نہیں کیا تھا۔ اب وہ انہی ممالک کو ایران کو رعایت دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ کی جانب سے حملے منسوخ کرنے سے پہلے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مذاکرات کا مطلب سرنڈر نہیں ہے۔ ایران وقار، اختیار اور اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہوتا ہے اور ایران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم آخر تک منطق کے ساتھ اور اپنی پوری طاقت سے عوام کی خدمت کریں گے اور ایران کے مفادات اور عزت کی حفاظت کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں الجزیرہ کے مطابق آج قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری سے جب ٹرمپ کے اعلان سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت بات ہے۔ علاقائی رہنماؤں اور اس جنگ میں شامل فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں اور قطر، امریکہ اور ایران دونوں سے رابطے میں ہے۔ جب ٹرمپ کے ساتھ رابطے کے بارے میں پوچھا گیا تو قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ رابطے جاری رہیں گے، جبکہ ایران سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ قطر ایران سے بھی مسلسل رابطے میں ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مثبت تعلقات ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے قطر پر حملہ کرنے کا انتخاب کیا اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے خطرہ ہے۔ اس دوران ماجد انصاری نے مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے لیے مزید وقت درکار ہے۔